ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہو کہ ان اشق علی امتی، کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، تو ما قعدت خلف سریۃ، میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا ہر جہاد میں حصہ لیا ہے؟ نہیں، آپ نے تقریباً 27 کے قریب غزوات میں حصہ لیا ہے۔ کتنے غزووں میں حصہ لیا ہے تقریباً؟ باقی میں نہیں گئے، باقی میں صحابہ کرام کو بھیج دیتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی میں کیوں نہیں جاتے تھے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہر لشکر میں جاؤں گا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ کیوں؟ سب کو نکلنا پڑے گا، ہر ایک کا دل چاہے گا اللہ کے رسول جائیں اور ہم پیچھے بیٹھے رہیں؟ نہیں بھئی، ہم بھی جائیں گے۔ تو ہر ایک میں جائیں گے تو امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ تو دیکھیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آپ کی رحمت دیکھیے کہ آپ اس لیے ہر غزوے میں شریک نہیں ہوئے، بعد میں شریک ہوئے تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ اچھا، تراویح کی نماز آپ نے 3 دن بعد جماعت پڑھائی تھی، ایسے ہی ہے؟ چوتھی رات کیوں نہیں پڑھائی؟ کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ جو عبادات فرض نہیں ہیں وہاں پہ آپ کئی دفعہ اس لیے عبادت نہیں کر رہے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، کر رہے ہیں جو تنہائی میں، یعنی کہ آپ نے رمضان کی ہر رات قیام کیا ہے لیکن جماعت نہیں کرائی، کیونکہ اگر جماعت کراؤں گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ رب العزت کہیں اس کو فرض قرار نہ دے دیں۔ تو ایسے ہی یہاں پہ یہ معاملہ ہے۔ اور دیکھیں مسواک کے بارے میں کیا کہا تھا آپ نے؟ اگر یہ بات نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کو، اپنی قوم کو حکم دوں کہ ہر وضو کے موقع پہ، ہر نماز کے موقع پہ کیا کریں؟ مسواک کریں۔ لیکن آپ نے حکم دل کرتا تھا، پسند کرتے تھے، خواہش تھی آپ کی کہ آپ کی امت ہر نماز کے ٹائم، ہر وضو کے ٹائم مسواک کا اہتمام کرے، لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا، اور ہمیں بھی آپ کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں آپ کا؟ آپ کے مشن کو مکمل کرنا۔ آپ کا مشن کیا ہے جی؟ توحید کو پھیلایا جائے، لوگوں کو شرک و بدعات سے روکا جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، آپ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، ہر نان مسلم تک آپ کا پیغام پہنچے، آپ کی تعلیمات پہنچیں، آپ کی سیرت کے بارے میں ہر نان مسلم کو پتہ چلے، میرے ذریعے، آپ کے ذریعے۔ ہمیں آپ کا خیال کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جب آپ کا نام آئے آپ کے اوپر درود پڑھیں، آپ کے اوپر سلام پڑھیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے اوپر درود پڑھتے رہیں۔ تو ہمیں بھی آپ کا خیال کرنا چاہیے جیسے آپ نے ہمارا خیال کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ما قعدت، میں پیچھے نہ رہتا۔ اس ما کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں، یہ ما نافیہ ہے۔ میں پیچھے نہ رہوں، خلف سریۃ، کسی بھی لشکر کے پیچھے نہ رہوں، یعنی کہ ہر لشکر کے ساتھ میں خود جاؤں۔ وددت، اور البتہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں کیا کیا جاؤں؟ تو شہید تو پہلے ہی زندہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں پھر میں زندہ کیا جاؤں؟ اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ آپ دونوں کا جواب بالکل صحیح ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں پہ مراد دنیاوی زندگی ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ شہید کی زندگی کا جو تذکرہ آتا ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھی شہید زندہ ہیں، تو جب شہید زندہ ہیں تو نبی بھی زندہ ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہیں بالکل، لیکن کون سی زندگی ہے؟ دنیا والی نہیں ہے۔ اسی لیے شہید کے شہید ہونے کے بعد اس کی بیگم سے کوئی اور نکاح کر لیتا ہے، اس کی جائیداد کو تقسیم کر دیا جاتا ہے
کیونکہ اس کی زندگی دنیا والی، اگر دنیا والی زندگی ہو تو کسی کی جرت ہے کہ اس کی بیگم سے شادی کرے، اس کی جائیداد کو تقسیم کرے؟ تو وہ زندگی ہے لیکن وہ اللہ کے پاس ہے، برزخ کی ہے، دنیا والی نہیں ہے، ہمارا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی جو ہے وہ بھی برزخ کی زندگی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، یہ عقیدہ ذرا اپنا مضبوط کیجئے۔ اور شہید کی زندگی برزخ والی زندگی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندگی دی جائے۔ کیوں زندگی دی جائے؟ ثم اقتل، تاکہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ تو جو قتل ہونے کے لیے زندگی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، یہ زندگی کون سی ہو سکتی ہے؟ برزخ کی ہو سکتی ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ تو یہ آپ کی آرزو تھی، تو کیا آپ کی آرزو پوری ہوئی؟ نہیں۔ دل آپ کا چاہتا تھا، بار بار شہادت لینے کو آپ کا اتنا دل چاہتا ہے، شہادت کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا اور بلند و بالا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور اب آپ کو جو زندگی ملی ہوئی ہے پھر وہ کون سی ہے؟ وہ برزخ کی ہے، وہ دنیا والی نہیں ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اس سلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ خود سنتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے جو نسائی شریف میں آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ تک سلام پہنچتا ہے، کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ ابو داؤد شریف میں آپ فرماتے ہیں تم درود پڑھو مجھ تک تمہارا درود پہنچ جائے گا، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم۔ تو سلام پہنچتا ہے، درود پہنچتا ہے۔ یہ پہنچنے کے الفاظ جو آپ نے استعمال کیے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ سننے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں۔ سننے کی جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے، من گڑت ہے۔ اسی لیے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات میں لے کر آئے ہیں۔ الموضوعات کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ وضع کردہ روایتیں، من گڑت، خود بنائی ہوئی۔ تو امام ابن الجوزی نے کتاب لکھ ڈالی باقاعدہ الموضوعات کے نام سے، تاکہ ہم لوگ ان روایتوں سے بچ جائیں، ان روایتوں کے مطابق اپنا عقیدہ نہ بنائیں، ان روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے کئی خطیب حضرات یہی روایتیں بیان کریں گے پبلک کے سامنے جو من گڑت ہوں گی، جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہوں گی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تیاری انہی کتابوں سے کر کے آتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے درس کی تیاری لگتا ہے کس کتاب سے کرتے ہیں؟ الموضوعات سے۔ ہمارے ایک پروفیسر نے مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں بتایا کلاس میں پڑھاتے ہوئے کہ کسی زمانے میں، اب تو ماشاءاللہ بہت علم ہے، جب سے سعودی حکومت آئی، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، توحید پھیلی ہے، علم پھیلا ہے، ان کے آنے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کوئی روایت بیان کرتے ہوئے تائید کے انداز میں، غلطی بیان کرنے کے انداز میں نہیں، تائید کے انداز میں کہہ رہے ہیں اخرجہ ابن الجوزی فی الموضوعات، اس حدیث کو امام ابن الجوزی نے الموضوعات میں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ بتانا چاہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہ تائید کے انداز میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حوالہ دے رہے ہیں گویا کہ۔ تو آج بھی صورتحال ایسا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں امام الجوزی نے اس کو الموضوعات شریف میں بیان کیا ہے، اردو میں کہہ لیتے ہیں الموضوعات شریف میں بیان کیا ہے۔ تو یہ میرے بھائی نہیں، من گڑت روایات سے بچا جائے۔ تو وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے خود سنتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کو علماء حدیث نے کذاب قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ جھوٹا نہیں، اعلیٰ درجے کا جھوٹا۔ سادہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاذب، کیا کہتے ہیں؟ اور جو اعلیٰ درجے کا جھوٹا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذاب۔
محمد بن مروان السدی الصغیر۔ تو بہرحال یہ صحیح بات ہے کہ آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے اور آپ تک سلام پہنچتا ہے، آپ تک درود پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میری ولودت تو میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری آرزو ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، اور پھر مجھے قتل کیا جائے۔ یعنی کہ شہادت کی بار بار آپ آرزو کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا اور باب کا آپس میں تعلق کیا ہوا جی؟ جہاد جو ہے یہ ایمان میں سے، اور جہاد عمل ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد ایک عمل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ تو پھر ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ یہ دورے کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک اگر آپ ایمان کی تعریف آپ کو یاد نہیں ہے تو افسوس کا مقام ہے۔ نہیں، پہلے دل سے شروع کرنے کا کام، دل کی تصدیق، یعنی کہ دل سے آپ مانتے ہیں قرآن کی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اللہ تعالیٰ کو، رسولوں کو، فرشتوں کو۔ تو دل کی تصدیق، دل کا ایمان، اور زبان سے اقرار، اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھانا اس ایمان کے مطابق۔ اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ چلیں گے، اب جب سے آپ دورے میں بیٹھے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ یہ بڑھ رہا ہے۔ اور رمضان میں آپ کا ایمان بڑھ رہا تھا کہ کم ہو رہا تھا؟ لیکن عید کے دن جب آپ نے وہ گندی فلمیں دیکھیں تو ایمان بڑھا کہ کم ہوا؟ کم ہوا۔ جنہوں نے دیکھی اور جنہوں نے پہلے رمضان میں داڑھی رکھ لی تھی اور عید کے دن منڈوا لی، ان کا ایمان پھر رمضان میں تو بڑھا ہے، لیکن عید کے دن بڑھا ہے کہ کم ہوا ہے؟ کم ہوا ہے۔ چلیں جی۔